رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، نرنتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ایک دفعہ سورہ تمام مومنین مومنات محمین اپنے مرحومین علماء کرام شہداء اور استاد صاحب جعفر کی بسم اللہ بسم اللہ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ایام فاطمیہ کے دن چل رہے ہیں۔ بعض جگہوں پر کل روز شہادت تھا، بعض جگہوں پر آج روز شہادت ہے۔ یقیناً اس ہستی کا ذکر ہے جو مقصود کائنات ہے، اور ان ایام کو منانا بھی توفیق الہی سے کم بات نہیں ہے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جو پیغمبر نے پوری زندگی کیا ہے، اور مسلمان اسی ذکر کو بھول گئے۔ سنت رسول یہی ہے کہ جو رسول خدا کرتے تھے مسلمانوں کو وہی کرنا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں نے رسول کے جانے کے بعد کیا کیا آپ کے سامنے۔ بہرحال یہ علماء کرام مراجع کرام خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ ان ایام کو دوبارہ اجاگر کیا، اور اس طرح ان کو اجاگر کیا کہ کہیں پر بھی تفرقہ اور اختلاف پیدا نہ ہو پائے، بلکہ وحدت جو ہے وہ اجاگر ہو۔ یعنی حضرت سیدہ کا ذکر کر کر ہم اگر آپس میں تفرقہ پیدا کر پائیں
تو پھر ہم حق ادا نہیں کر رہے۔ حضرت سیدہ نے بھی اپنے آخری وقت تک اس مشکل وقت میں بھی جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اس لیے تھا کہ شاید امت ہدایت پا جائے۔ تو آج بھی اس ممبر سے کہ جہاں حضرت سیدہ کا ذکر ہو وہاں پر بھی ہدایت کا پرچار ہونا چاہیے، وہاں پر بھی وحدانیت اور توحید کا ذکر ہونا چاہیے، وہاں پر بھی نبوت اور امامت کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ بی بی نے ساری زندگی یہی کیا ہے۔ تو بہرحال اسی ملاحظات میں جو چند دن آپ کی خدمت میں ہیں، بہرحال خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی اور آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ میں سے ظاہر ہے کچھ مؤمنین جو آپ کی انتظامیہ نے وہ کافی عرصے سے اس کوشاں میں تھے اور زحمت کی، اور ہمیں بھی پروردگار نے توفیق دی کہ ہم جو ہے وہ آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ اور مومنین جہاں بھی ہوں ان کا ہدف ہی زندگی کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ ذکر اہل بیت کریں، کیونکہ دیکھیں دنیا میں آپ ہر چیز کریں گے، ظاہر آپ کے سنوار دے گی، آپ کی ظاہری زندگی اچھی کر دے گی، لیکن ظاہری زندگی بڑی محدود ہے اور ایک حد ہے اس کی، اور ایک حد میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں پر انسان نے ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، تو وہ جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے وہاں پر صرف اور صرف یہ اہل بیت کام آئیں گے۔ بہرحال توجہ کا طالب ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس کی معلومات، لیکن پروردگار نے کائنات کو خلق کیا ہے تو خلقت کا مقصد ہے، اس خلقت کے مقصد کو پروردگار بیان کر رہا ہے۔ قرآن کے اندر کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے عبادت کے۔ اب اس عبادت کو اور یا اس عبادت تک پہنچانے کے لیے پروردگار نے کیا کیا؟ پروردگار نے اپنے انبیاء کو بھیجا، اپنے اولیاء کو بھیجا، انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے پروردگار میں اس مقصد تک کیسے پہنچوں، تو اپنے نمائندوں کو ہمارے درمیان میں بھیجا۔ اب جب نمائندے درمیان میں آ گیا، پھر ان نمائندوں کا سب سے آخری جب نمائندہ آیا تو اس کو کیا کہا؟ اس کو یہی کہا کہ بلغ ما انزل الیک، اے رسول اس کو بیان کر دو کہ جو ہم نے تجھ پر ابلاغ کیا ہے، اور اگر تم نے اس کو بیان نہیں کیا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام دیا۔ تو کون سی چیز تھی کہ جو اس نبوت کی کڑی کو آگے جوڑنے والی تھی؟ وہ امامت کا سلسلہ ہے۔ اب جب اس امامت کو سلسلے کو آگے جوڑا تو اب ظاہر ہے اس امامت کی آگے استمرار کے لیے اس امامت کو بھی آگے لے کر جانے کے لیے بھی کوئی ایک سلسلہ چاہیے کہ جو اس امامت کو بھی آخری ہادی تک پہنچائے گا۔ یہاں پر حضرت جابر عبداللہ انصاری روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، رسول خدا نے کہا کہ پروردگار نے فرمایا، پروردگار کہتا ہے کہ اے یا احمد میں تمہیں خلق نہ کرتا، میں پوری کائنات کو مخلوقات کو خلق نہ کرتا میں اگر تمہیں خلق نہ کرتا۔ میں اگر پوری مخلوقات کو کائنات کو کیوں خلق کیا؟ کیونکہ میں تمہیں خلق کیا ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ اور پھر آگے حدیث بڑھتی ہے، کہا کہ اے محمد اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو میں محمد آپ کو خلق نہ کرتا۔ یہاں پر بھی اگر حدیث رک جاتی تو آپ کہتے، لیکن حدیث آگے بڑھی، کہا اے محمد میں اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ یعنی اگر آپ اس حدیث کو آپ سادی تحلیل بھی کریں، سادی تحلیل کیا ہے کہ سب سے پہلے پروردگار کہہ رہا ہے میں پوری کائنات کو خلق نہ کرتا اگر میں رسول آپ کو خلق نہ کرتا۔ اب یہ پہلا یہ ہے کہ ان سب کو خلق نہ کرتا، پھر آخر میں کون سی چیز ہے جو ان سب کی خلقت کا باعث ہے، ان سب کی خلقت کی علت ہے، ان سب کی خلقت کی وجہ ہے، ان سب کی خلقت کا ریزن ہے، وہ حضرت فاطمہ سلام یعنی معرفت حاصل کرنا۔ ذرا محترم ہم کیونکہ سب بہت سارے لوگ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، شیعہ ہیں تو ظاہر ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں، تو ہم معرفت کی طرف جائیں۔ جب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی جب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ سلسلہ ایسا ہے، یہ جو حضرت سیدہ ہیں یہ مجموع البحرین ہے، یعنی مجموعہ ہے کس کو؟ نبوت اور امامت کو متصل کر رہی ہے، کیونکہ یہی وہ ہستی ہے کہ جن کے آگے سلسلے سے آخری امام تک کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہی تھا کہ دشمن
یہی جانتا تھا. دشمن ایسا نہیں تھا خامخواہ کہ دشمن نے کوئی چیز ایسی کی. دشمن شناس ہونا چاہیے انسان کو. دشمن کو ایسے نہیں اگنور کر دینا چاہیے کہ صرف 4 لفظ کہہ کے. دشمن جانتا تھا یہ اس کو جو اس نے آ کر اس دروازے کو جلایا, کیونکہ جانتا تھا کہ رسول جو ہے وہ اسی دروازے پر آ کر کہہ رہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, کہ سلام ہو میرا اس گھر پر, اس دروازے پر کہ جہاں جبرائیل اجازت کے بغیر نہیں آتا. خاص طور پہ جوانوں کے لیے آپ کتابیں پڑھیں, بی بی کی معرفت حاصل کریں. ایسے نہیں ہے رسول خدا کے بچی ارے ہے اور رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں. یقیناً بی بی کا تقرب الہی میں اپنا درجہ رتبہ ہے ایسا کہ خود ازواج نبی خود فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شبیہ ترین مخلوق تھی رسول کے تو وہ حضرت فاطمہ تھی. خود کئی ازواج ام سلمہ, حضرت عائشہ, سب نے روایت نقل کی ہے, روایت ہے ان سے کہ اگر کوئی رفتار میں, کردار میں, گفتار میں, چلنے میں اگر کوئی رسول کے نزدیک ہے تو وہ صرف فاطمہ ہے. ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. ہم ان کو کیسے پہچانے؟ ظاہر ہم اس زمانے میں نہیں ہیں, ہم کیسے پہچانے؟ تو ہمیں کم از کم قریب ترین یا جیسے لوگ انہوں نے بنائے ہمیں ان کو پہچاننا چاہیے. کیسی ہستیاں بنائی انہوں نے پہچاننا چاہیے. ایک عارف عالم دین تھے بہت بڑے, حجت الاسلام عالی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب ان کی 70-80 سال عمر ہو گئی تو وہ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچے. آیت اللہ عظمہ بہجت فقیہ, اپنے زمانے کے مجتہد اور عارف انسان تھے. یعنی صرف عام عالم دین نہیں تھے بلکہ ایسے عالم دین تھے کہ جن کو انسانوں کی شکلیں اصلی نظر آیا کرتی تھی. لوگ گھبراتے تھے ان کے پاس جاتے ہوئے. ان کی خدمت میں گئے, ان کے ہم کلاسی تھے, ان کے ساتھ پڑھتے تھے, تو کہتے تھے کہ بھائی آپ راستہ جانتے تھے اور آپ اس راستے پر چلے اور کیا مقام حاصل کر لیا. حالانکہ خود بھی وہ کم عالم نہیں تھے مگر کہنے لگے کہ میں وہ راستہ نہیں جانتا تھا, میں اس راستے پر اس طرح نہیں چل پایا جس طرح آپ چلے. آپ تو جانتے تھے, آپ نے کیوں نہیں میری رہنمائی کی؟ تو بہرحال وہ چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے. اور تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب اگر آپ میرا ہاتھ پکڑیں گے تو اب وقت گزر گیا, اب میری عمر جو ہے وہ کافی ہو گئی ہے, لیکن میں آپ کو, کیونکہ آپ میں آپ کو یہی واسطہ دیتا ہوں اور ساری چیزیں, مجھے جو آپ کو عنایات عطا ہوئی ہیں ان میں سے مجھے ایک عنایت بتا دیں. کافی دیر خاموش رہے, سر اٹھایا, کہتا اگر تم نے اتنی بات نہ کی ہوتی تو میں, اور اگر کوئی اور ہوتا تو میں قطعاً اپنی یہ بات نہ بتاتا. مجھے, میں جب امام رضا علیہ السلام میں جب ان کی خدمت میں گیا تو امام نے مجھے 11 چیزیں عطا کی. امام نے مجھے 11 چیزیں عطا کی, میں تمہیں ان میں سے ایک بتا رہا ہوں. اور وہ یہ کیا ہے کہ امام نے مجھے کہا, امام نے فرمایا کہ اگر کوئی ہماری پناہ میں آئے یا ہم سے پناہ مانگے ہم اس کو پناہ دیتے ہیں. یہ عام بات نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ہم سے پناہ مانگے, ہم سے کوئی اپنی حفاظت مانگے, ہم سے کوئی مانگے کہ ہم اس کو بچائیں تو ہم اس کو بچاتے ہیں, نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں. یہ ہستیاں, یہ وہ ہستیاں. دیکھیں میں پہلے جوان بچے بیٹھے ان کو سمجھانے کے لیے, ان کو ہو سکتا ہے پتہ نہیں علماء کرام ہمارے بزرگ کیا ہوائی باتیں کرتے ہیں, ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں, ہمیں نظر نہیں آتی. نہیں, میں ان کو سمجھاتا ہوں. آج میڈیا جو ہے نا ہمارے سامنے ایسے کرداروں کو پیش کر رہا ہے کہ جو سپرفیشل کریکٹرز ہیں, جو بہت ایکسٹرا اپنے اندر ایفیشنسیاں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری ایسی اینیمیشن سیریز ہیں, ایسے کریکٹر ڈیزائن کیے, یہ بچے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ بچے ان کے بیگ بھی لیتے ہیں, چیزیں بھی خریدتے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر ایکسٹرا ایبلٹیز ہیں کہ وہ اپنے اس سے نکل کر اپنے مادی بدن سے لے کر پرواز کرتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, آسمانوں میں چلے جاتے ہیں, ہواؤں میں اڑتے ہیں. یہ سپرفیشل کریکٹر کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ یہ نور کا کانسیپٹ. ایک سیریز ہے پوری موویز کی کہ جس کے اندر ایک سبز نور ہے جو کہ ایک محور بنا ہوا ہے.
یہ کہاں سے الہام ہوا ان کے اندر؟ یہ کہاں سے چیزوں کو؟ یہ وہ سارا ہمارا منبع، ہمارا سورس تھا کہ جس کو ہم نے صحیح طرح بیان نہیں کیا مگر دوسرا بیان کر کر اپنے معاشرے کو اس میں جو ہے سزا دے رہا ہے، جزا۔ عزیزان محترم، کیونکہ ہم نے بیان نہیں کیا، ہم نے ایسی باتیں کی بچوں کو سمجھا ہی نہیں پائے صحیح طرح۔ ہمارے یہاں کتنے مجالس ہوتی ہیں آپ دیکھیں، بہرحال آپ کے یہاں بھی مجالس ہوتی ہیں محرم کے اندر، سفر کے اندر، گھروں میں ہوتی ہوں گی، سلسلہ ہے انسان آن لائن دیکھتا ہوگا، لیکن عام معاشرے میں جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کم از کم ان کی 30-35 سال ایوریج بھی عمر ہے کہ بزرگ زیادہ ہے ماشاءاللہ، لیکن 30-35 بھی آپ ایوریج کریں تو 15-20 سال تو کم از کم باہوش ہو گئے مجلس سنتے ہوئے۔ کتنی مجلسیں سنی ہوں گی؟ آپ بولیں جی ہر سال میں ماشاءاللہ خاصی مجلس سنتا ہے آدمی، لیکن کم از کم 10 مجلسیں تو سنی ہوں گی۔ 10 مجلسیں پچھلے 15-20 سال، یعنی ہر سال 10 مجلسیں، کتنی ہو گئی 20 سال میں؟ 200 مجلسیں۔ اب ایک بچہ جب 15 سال کا کالج میں جاتا ہے، پھر 10 سال بعد جب وہ پی ایچ ڈی کر کے نکلتا ہے تو 15 سال میں جو اس کی ذہن کی رشد تھا اور اس کی ذہن کا جو لیول تھا وہ 10 سال میں کہیں زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب آپ 15 سال میں آپ نے پہلی مجلس سنی تو اس کے بعد جب آپ نے 35 سال تک مجلس سنتے ہوں گے تو یقیناً آپ بھی عقلی طور پر، بدنی طور پر رشد کر گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ 15 سے 20 سال میں 200 مجلسیں کم سے کم سنی، مگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا آپ کی زندگی میں کبھی حضرت قاسم، کبھی حضرت علی اکبر رول ماڈل بنا؟ نہیں بن پایا نا۔ کیوں نہیں بن پایا؟ کبھی جوان بچے نے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہا کہ میں حضرت قاسم بننا چاہتا ہوں؟ مگر آپ نہیں سنتے رہے کہ ایک بچہ ہے جو 13 سال کا ہے اور جو شب عاشورہ میں کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چچا جان کیا میری جگہ نہیں، کیا میں نہیں کل جاؤں گا؟ تو کہتے ہیں تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ وہ کہتا ہے موت مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ کیا وہ علی اکبر جیسا ہمارا جوان بننا چاہتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے بیان ہی نہیں کیا۔ ہم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کو ہماری زندگی سے دور ہے وہ۔ جب تک یہ معرفت، یہ کردار ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہوں گے ہم تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اور اصل وہی تبدیلی چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تو آپ بہت بڑا کام کریں، نہیں، آپ اپنے محور میں، اپنے پروفیشن میں، جو آپ کا پروفیشن ہے اسی کے اندر آپ اپنے آپ کو رشد کے کمال پر لے کر آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کا امام انتظار کر رہا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے آپ کی خدمت میں، جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن ہے۔ ہم میں سے کتنوں نے آج امام کو یاد کیا؟ کتنوں نے ہم نے کتنی دیر امام کو یاد کیا؟ کوئی پریشان ہوا کہ امام کدھر ہے؟ کسی نے سوچا کہ امام اکیلا ہے، کہاں رہتا ہوگا؟ اس کی تنہائی کا ہمیں کوئی ہے نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ اور جب تک ہم اس طرح رہیں گے امام کبھی بھی نہیں آئیں گے، اور اگر آ بھی گئے تو پھر ہم امام کے پاس نہیں جا سکتے۔ عزیزان محترم، جس کا ذکر سننے آئے اسی کا فرزند ہے، اسی کا فرزند ہے، اسی کا انتظار کر رہا ہے۔ اینا پہ دم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا آ کے بدلہ لے گا؟ کہاں ہے جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ کہاں ہے جو افتخار ہے دونوں عالم کا؟ کہاں ہے جو میرے دل کا طبیب ہے؟ کہاں ہے؟ جب تک ہم اپنے وجود سے ان کو نہیں پہچانیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ اپنے پروگرام کرائیں، آپ بولیں جی بڑا اچھا پروگرام ہوا، بڑا اچھا ہو گیا، بڑی نیاز ہوئی، بڑے مولانا کو ہم نے بلایا، یہ سب مقدمہ ہے۔ اصل اس تک پہنچنا ہے، چاہے میں ہوں نہ ہوں، چاہے کوئی اور ہو۔ مہم وہ ذات ہے کہ جس کے لیے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل وارث آج حضرت سیدہ کی مجلس کا وہ ہے۔ بہرحال جب تک ہم ایسی چیز نہیں بنیں گے، اب ایسے کیسے بنیں گے؟ بہرحال ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ ہیں۔ آیت اللہ عثمان بہجت، آیت اللہ بوشہری اپنی کتاب میں واقعے کو نقل کرتے ہیں، صبح دوستوں کو بتا رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم تھا، قم نجف میں پڑھتا تھا، اس کے والد محترم زیارت پر آئے، اپنے والد کو لے کر کربلا پہنچا۔ جب کربلا پہنچا حرم مولا میں تو اس کو ایک دم یاد آیا
کہ وہ تو 40 ہفتے کا عمل کر رہا تھا مسجد سیلا جو کوفہ میں ہے، وہاں پہ عمل کر رہا تھا، 40 ہفتے کا عمل کرتے تھے علماء کہ ہم امام سے قریب ہو سکیں۔ مسجد سیلا قدیمی ترین مسجد میں سے ہے، وہاں انبیاء کے مقامات ہیں، جو لوگ جا چکے ہیں، جو لوگ نہیں جا چکے پروردگار ان کو توفیق عطا فرمائے۔ جب وہاں پہنچا تو اس کو پریشانی ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے آج سے کافی پرانی بات ہے، اتنی زیادہ ٹریفک اور گاڑیاں اور ساری چیزیں نہیں اویلیبل تھی۔ ان کی نظر جو ہے آیت اللہ بہجت پر پڑی کہ جو حرم امام حسین علیہ السلام میں عبادت کر رہے تھے، ان کی خدمت میں پہنچے، ان کو کہا ان کا کیا ہوا، چہرے سے پریشان لگتے ہو؟ کہا کہ میں عمل کر رہا تھا 40 ہفتے کا ہفتہ، یہ بدھ کی شب تھی، منگل اور بدھ کی شب درمیانی، اب میں یہاں آ گیا۔ تو ان کا جواب اپنے والد کو مہمان سرا چھوڑ کر آؤ۔ یہ چھوڑ کر آئے، یہ اپنے انہوں نے آیت اللہ عظمہ بہجت میں اس طالب علم کو لیا، کربلا سے چند قدم آگے بڑھے تو اچانک سے دیکھا کہ کوفہ کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے نماز پڑھی، عبادت کی، کہا کہ اللہ واپس بھی لے جائیے، والد صاحب وہیں پر ہیں۔ پھر کوفہ سے دیوار سے باہر نکلے، چند قدم بڑھائے، واپس کوفہ کے اندر کربلا میں پہنچے۔ خوب یہ بالکل کہانی نہیں ہے، جابر راوی کہتا ہے، آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جہاد بالنفس میں لکھتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ جابر ابن جوفی، چھٹے امام کا دور ہے، کوفہ کے اندر ہے، کوفہ میں ہے۔ راوی نے کہا جابر کو میرا دل چاہ رہا ہے امام کی زیارت کروں۔ امام کہاں ہے؟ مدینہ میں، خود کہاں ہے؟ کوفہ میں۔ جابر نے کہا چلو آؤ۔ چند قدم کوفہ سے باہر نکلے، کہا آنکھیں بند کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھا، اگلا قدم بڑھایا، بولا آنکھیں کھولو۔ جب آنکھ کھولی تو دیکھا کوچہ بنی ہاشم میں کھڑا ہوا ہے۔ اب اس نے یہ سوچا کہ شاید کہیں خوف نہ ہو کہیں، تو وہیں پر جابر نے ایک کیل دی، بولے دروازے میں نشان لگا دو، جب اگلے سال حج پر آنا تو دیکھ لینا کہ یہی جگہ پہ آئے تھے۔ اندر جاتا ہے، اندر جا کر دیکھتا ہے، امام کی زیارت کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ جابر امام سے سرگوشیاں کر رہا ہے، جیسے کوئی ایک عاشق اپنے محبوب سے گفتگو کرتا ہے، یعنی ایسا بننا پڑتا ہے۔ جب آپ ایسے بنیں گے تو پھر مکان اور زمان آپ کے لیے حدود معین نہیں کر سکتے۔ بہرحال پھر بھی آپ بولیں گے بھئی یہ بہرحال پھر بھی اب ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آئیے قرآن اس کی دلیل آپ کو لے کر آتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ نمل میں کہ حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا ہے، حضرت سلیمان نے کیا کہا کہ ہے کوئی جو تخت لے کر آئے، تو کوئی کھڑا ہوا آدھے دن میں، کوئی کھڑا ہوا، تو قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے لے آؤں گا، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، پلک جھپکتے وہ تخت میں لے آؤں گا۔ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا اس کے پاس کون سا علم تھا، کہا اس کے پاس علم بالکل ایسے ہی تھا جیسے ایک دریا ہے، اس کا قطرہ ہے، کہا ہم وہ دریا ہیں علم۔ تکبیر، عزیزان محترم، یہ علم کا دریا ہے۔ یہ وہ ہے شخص آیا، قرآن میں ہے کہ پروردگار تم سے نعمتوں کا سوال کرے گا۔ شخص آیا امام کی خدمت میں کہ مولا یہ کون سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا؟ کہا تم بتاؤ۔ کہا یہ جو ہمیں کھانا پینا، یہ پھل۔ کہا اگر تمہیں میں دعوت پہ بلاؤں اور پھر تمہیں کھانا کھلاؤں اور پھر میں تم سے سوال کروں کہ تم نے یہ کھایا تو تمہیں اچھا لگے گا؟ کہتا ہے نہیں بالکل نہیں اچھا لگے گا۔ تو کہتا ہے جب تمہیں نہیں اچھا لگے گا تو پروردگار تم سے ان نعمتوں کا سوال کرے گا۔ کہا تو مولا پھر کون سی نعمتیں ہیں؟ کہا نحن نعمت اللہ، ہم ہیں اللہ کی نعمت جس کا تم سے سوال کیا جائے۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ۔ عزیزان محترم، یہ ولایت اتنی آسان نہیں ہے۔ تو مل گئی گھر میں مل گئی ہے تو قدر نہیں ہے۔ ان سے پوچھے کہ جو اس ولایت کی وجہ سے کھچے ہوئے آتے ہیں، جن کو یہ ولایت کھینچ کے بلاتی ہے، کیونکہ یہ وہ ولایت ہے جو کائنات کے اس وجود کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اگر اس ایمان کو ہٹا دیا جائے تو اس ٹائم قیامت آ جائے۔
ایسے تھوڑی کہا کہ جب تک تمہارے درمیان میں حجت قائم ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی. امامت بالکل ویسی ہے. جوان بچوں کو سمجھانے کے لیے بزرگوں سے معذرت کہ جیسے گھڑیاں ہوتی ہیں, پرانے زمانے میں گھڑیاں ہوتی تھی, اندر اس کے ایک چرخہ ہوتا تھا, پھر دوسرا چرخہ ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتی تھی. آج کل تو نئے ماڈرن زمانے میں وہ دوبارہ گھڑیاں آ گئی ہیں واپس. ظاہر ہے انسان جو ہے وہ تخلیق اور خلقت ایک حد تک کر سکتا ہے, پرانے فیشن دوبارہ آ جاتے ہیں انسان. تو وہ گھڑی جب ایک گھومتا ہے تو دوسرا گھومتا ہے, پھر تیسرا گھومتا ہے, پھر کہیں جا کے سوئی جو ہے وہ گھومتی ہے. کائنات کے اس نظام کے اندر امامت بالکل ایک ایسا ہی پرزہ ہے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے کائنات کا نظام رک جائے. اور یہ ایسے نہیں ہے خواہ کوئی جذباتی بات ہے, یہ نہیں. پروردگار نے اسی کے اوپر مبنی, پروردگار نے جہاں جہاں اطاعت کا ذکر کیا, جہاں جہاں رسول خدا کہ جو محبوب ہے پروردگار کا, کہا کنتو کنزن مخفی, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے جہاں پہچانا چاہوں میں نے نور محمد کو خلق کیا. وہ جس کے لیے قرآن میں کہتا ہے کہ یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا, کہ رات کو کھڑے ہو عبادت کرو مگر کم عبادت کرو. ہمیں تمہاری بہت زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے. مگر جہاں امامت کے اعلان کا آیا وہاں خدا کا لہجہ بدل گیا. بلغ ما انزل الیک, کہ وہ بیان کر دو جو ہم نے تمہیں, اگر تم نے نہیں کہا تو تم نے کار رسالت انجام دی. محترم کیوں, آخر کیا وجہ ہے کہ رسول ساری زندگی علی 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 کرتے نظر آ رہے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا, جو وہی اس کی زبان وہی اس کا کلام جو یہ کہتا ہے یہ ہماری مرضی سے. اور یہی وجہ کہ جب شب ہجرت مولا کائنات کو سپرد کر جو تھی امانتیں گئے رسول خدا, اور بستر پر مولا اس طرح سویا کہ دشمن نہ پہچان پایا کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. یہی کمال تھا. بعض علماء بیان کرتے ہیں بہرحال رسول خدا نے جو چیزیں سونپی تھی, ایک تو امانتیں دے دے, اور دوسرا رسول خدا کی جان کو بچانا, اور تیسرا حضرت علی کو شب کو سلانا, تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تأخذوا سنۃ ولا نوم, خدا وہ ہے کہ جس کو کبھی اونگ نہیں آتی, جس کو کبھی نیند نہیں آتی. علی آج رات سو جاؤ, ایسے سو جاؤ کہ کل کو کوئی تمہیں یہ نہ کہے کہ خدا ہو. سارے محترم بہرحال خود کہا ہے انہوں نے کہ جس طرح ہمیں تم سب کہہ دو مگر ہمیں تم مخلوق ہی سمجھو. یہ کمال ہے, یہ کمال ہے کہ جو تابوت اٹھاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بدن فوت ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے اپنے درمیان میں دیکھیں, جب امامت کو سامنے سے لڑے نہیں ہٹا پائے نا, تو پھر اندر گھس کے انہوں نے کوشش کی کہ امامت کو خراب کیا جائے. کیونکہ ظاہر ہے جب دشمن سامنے تھک جاتا ہے تو گھر میں گھستا ہے, تو پھر گھر والوں کو تھوڑی پتہ چلتا. آپ کو بڑا پڑوسی آئے اور آپ کو بولے کہ میں آپ کے لیے زہر لایا ہوں, تو آپ اس کو ماریں گے, زہر بھی اسی کو کھلا دیں گے. لیکن بولے کہ میں چاکلیٹ لایا ہوں, بولے یار بڑا اچھا پڑوسی ہے, میٹھی میٹھی چیزیں لایا, اور اسی کے اندر زہر ہو تو آپ بھی کھا لیں گے اور آپ ختم بھی ہو جائیں گے. تو میٹھی میٹھی باتیں کر کے ہم سے, کیونکہ ہماری الفت ہے اہل بیت سے, ہماری محبت ہے مولا کائنات سے, اس نے سوچا انہی ناموں کو استعمال کر کر ان کے عقیدوں کو بگاڑ. میں نے کوشش کریں, بیداری کی ضرورت ہے. یہاں پر کوئی کسی سے تعصب نہیں ہے, لیکن جو حق ہے ولایت کا اگر وہ ادا نہ ہو پائے تو پھر روز قیامت میں کیا جواب دوں گا, دنیا میں کیا جواب دوں گا میں. روز قیامت تو دور کی بات ہے, حق کے ولایت یہی ہے. مگر کوفہ والوں نے خط نہیں لکھے تھے, کوفہ والے تعریف نہیں کرتے تھے, کوفہ والے بعد میں روتے بھی رہے, قیام بھی کیا, مگر کسی فائدے کا تھا وہ قیام, کسی چیز کا وہ نہیں تھا. کہ جب تک جو وظیفہ بنتا ہے اس کو انجام دینا ہمارا کام. حضرت سیدہ کا کردار ولایت کی دفاع کے لیے ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ کس طرح بی بی نے اپنی زندگی کے اندر ولایت کا دفاع کیا, ولایت کے لیے
اپنا گھر چھوڑا, ولایت کے لیے سختیاں برداشت کی, مگر وہ رسول کی بیٹی کہ جس کو رسول آ کر بوسے دیتا ہے, کہتا ہے کہ میں جب تمہیں چومتا ہوں تو مجھے بہشت کی خوشبو آتی ہے. محترم, حسد کرنے لگ گئے تھے لوگ بی بی سیدہ سے کہ رسول خدا اتنا پیار کرتے ہیں. فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی, جس نے مجھے اذیت اس نے خدا سے, اور جس نے اسے راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا, اور جس نے مجھے راضی رکھا اس نے پروردگار. یعنی فاطمہ سے محبت جنت ہے. رسول خدا کہتے ہیں, سلمان فارسی کہتے ہیں کہ سلمان کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ہم کتنی محبت کرتے ہیں, جی ہم تو بہت محبت کرتے ہیں, لیکن محبت کیسی ہوتی ہے؟ محبت کے تقاضے ہیں, محبت کی شرائط ہیں. ایسے تھوڑی محبت کی جاتی ہے میں بول دوں محبت ہے. کیسے محبت ہے؟ میں اپنے ماں باپ کو بولوں جی قبلہ, میں چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے بولے جی امی ابو میں آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. بولے اچھا بیٹا, اچھا صبح جلدی اٹھ کر نماز پڑھنا. نہیں صبح اٹھا نہیں جاتا. اچھا امی ابو آپ سے بہت محبت ہے, بیٹا ہوم ورک ٹائم پہ کرنا. نہیں ٹائم پہ ہم سے نہیں کیا جائے گا. اچھا امی ابو آپ سے بہت محبت ہے تو بیٹا اچھا ایسا کریں کہ شور مت مچائیں. نہیں ہم شور تو بہت مچائیں گے. امی ابو ہمیں آپ سے بہت محبت ہے تو بیٹا یہ موبائلوں پہ گیم تھوڑے کم کھیلا کرو, آئی پیڈ کم کھیلا کرو. نہیں وہ تو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں نا. تو پھر محبت کہاں ہے؟ یعنی جب آپ کوئی بات مان ہی نہیں رہے اس کی, اور ہر بات میں آپ کے پاس ایک ریزن ہے, آپ کے پاس ایک توجیہ ہے, آپ کے پاس ایک علت ہے. او جی نماز میں تو ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا میرے مسائل ہیں, میں تو یہ نہیں کر سکتا میرے مسائل ہیں, میں تو قرآن کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے, واٹس ایپ کے میسج پڑھنے کے لیے میرے پاس بہت وقت ہے مگر میں قرآن کا ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں بہت مصروف ہوں, میرے پاس یہ مسئلہ ہے, میرے پاس وہ مسئلہ ہے. خاتون کہے کہ میں حجاب صحیح نہیں کر سکتی کیونکہ یہ مسئلہ ہے, میں ویسٹ معاشرے میں رہتی ہوں, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, وہ پرابلم ہے. تو پھر محبت کس سے ہے؟ جب آپ کے پاس صرف ریزن ہے تو آپ کون سی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ عاشق اپنے محبوب سے اس طرح محبت کرتا ہے کہ وہ اس میں گم ہو جاتا ہے. مجنوں ایک شہر پہنچا اور پتہ پوچھا لیلا کا, کہا تم کون ہو؟ کہا مجنوں. کہتا تمہیں تو پوچھنا نہیں چاہیے لیلا کہاں رہتی ہے, تمہیں تو خوشبو آنی چاہیے کہ وہ کہاں رہتی ہے. پہنچ گیا, کھٹکھٹایا دروازہ, آواز آئی کون؟ کہا میں. اندر سے آواز آئی ابھی تک میں ہی ہوں, ابھی تک میں ہے, جب تک میں ہے کوئی محبت نہیں ہے. چلا گیا, کئی عرصے بعد واپس آیا, بولا کٹ کٹ کون؟ کہا تم. کہاں اب بدل گیا. تو بلے شاہ کیا کہتے ہیں, میں ترا راما تو, میں بولا حرف تو, میں ناہی تو ہو گئے. تو جب تک میں اپنے آپ کو ختم نہیں کروں گا, جب تک میں ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کروں گا, تو کیسے کوئی میرے کردار کو دیکھ کر بولے گا ہاں یہ ہے علی کا شیعہ, یہ ہے علی کا ماننے والا, ہاں یہ خاتون ہے بی بی سیدہ کی ماننے والی. کیونکہ کردار بتائے نہ صرف الفاظ بتائے, کردار بتانے چاہیے. گھروں کے اندر جائیں آپ, کیا ہماری مائیں ہماری بہنیں کیا واقعی اسی سیرت پہ عمل کرتی ہیں جیسے حضرت سیدہ اپنے گھر کے اندر تھی؟ شب ازدواج ہے, پہلی رات ہے, حضرت سیدہ جب آتی ہیں گھر کے اندر کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معاشرے میں, اول تو اتنے میک اپ اور اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ واجب نماز ادا ہی نہیں کی جاتی. لوگ سوچتے ہیں, میں بڑا پریشان ہوتا ہوں اکثر کہ جی وہ شام کے نکلے ہوئے, وہ پارلر گئے, پھر وہاں سے آئے, تو آج کل تو مرد بھی پارلر جاتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہوئے. بھائی نماز واجب کا وقت کب ہے؟ نہیں, نماز شادی سے پہلے ساری دعائیں اور منتیں اور علم اٹھانے ہیں کہ شادی ہو جائے, یہ ہو جائے, اس کے بعد بس پھر ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کس طرح کیا ہوئی ہے, کب نمازیں, کون سی نمازیں, بس ہمیں میسج کرتے ہیں مولانا صاحب تحفۃ الامام میں دعا تھی نا وہ ذرا بھیج دیجئے گا. اور بیوی کو دیکھیں کہ جب گھر آئی ہے,
میرا مولا کہتا ہے بیوی کو آپ کا چہرہ بڑا غمگین لگ رہا ہے. کہا میں جب اپنے والد کے گھر سے آپ کے گھر آئی ہوں نا تو مجھے دنیا سے قبر جانے کا سفر یاد آیا. یعنی جس طرح میں انسان دنیا سے قبر کی طرف چلتا ہے. تو آئیے ہم دونوں مل کے آج رات عبادت کرتے ہیں. عبادت تکامل عبادت ہے. گھر ہے, گھر میں پرورش ہے, تو دونوں طرف ہیں. حضرت سیدہ صرف رول ماڈل صرف خواتین کے لیے نہیں ہے. وقت کا امام کہتا ہے ابنتی رسول اللہ, رسول خدا کی بیٹی میرے لیے رول ماڈل ہے. امام زمانہ جو وقت کا امام جس کا کائنات انتظار کر رہی ہو وہ یہ کہے کہ میری رول ماڈل رسول کی بیٹی ہے, تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہے اس کی عبادت؟ کہ وہ جب اپنے رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ محراب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو جس طرح دنیا والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں اسی طرح فاطمہ جب عبادت کرتی ہے تو وہ آسمان کی مخلوقات کے لیے چمک رہی ہوتی ہے. نور ہے, یہ وہ نور ہے کہ جو اس طرح خلقت کیا گیا ہے کہ عرش کے نیچے کئی عرصے تک رکھا رہا. پوچھا کہ حدیث قرآنی ہے, میرے پاس وقت نہیں کہ میں بیان کروں. کہا یا رسول اللہ تو پھر فاطمہ کی خوراک کیا تھی اس وقت جب وہ نور تھی؟ کہا لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, تسبیح اور تقدیس جو تھی وہ خوراک تھی فاطمہ. محمد وآل محمد صلی اللہ محترم. امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں ایک چھوٹا سا گھر تھا, ایک چھوٹا سا گھر تھا, مگر اس گھر نے ایسی ہستیاں پیدا کی جس نے کائنات میں انقلاب برپا کر دیا. یہ بی بی کا گھر یہ چھوٹا سا گھر تھا جس میں علی, فاطمہ, حسن, حسین اور زینب اور کلثوم پر منظور. ایک شخص ایسا ہے جس نے کائنات کو بدل ڈالا. مگر آج آپ کے سامنے امام حسین امٹتا ہوا جا رہا ہے کاروان جو ہے وہ کربلا کی طرف. یہ وہ ہستیاں ہیں. یہ ہم نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں. بچوں کی تربیت کے لیے وسائل نہیں, بچوں کی تربیت کی ہمت اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے دیکھیں آئے بی بی کی زندگی میں کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کر رہی. دیکھیں آئے کس طرح خود مولا کائنات گھر کے کاموں میں کس طرح مشغول ہے. ہم تو مرد ہیں, بہرحال ہم تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بعض مردوں کے لیے بہرحال ویسٹ سوسائٹی میں تو پھر آدمی پھر کیونکہ ظاہر ہے یہاں کام نہ کرے تو پاکستان والا ماحول تو ہے نہیں کہ یہاں پہ گھر کا کام کرے. لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ رسول خدا انٹر ہوتے ہیں گھر کے اندر, دیکھا تو مولا کائنات دال صاف کر رہے ہیں. کائنات کا امام ہے. اب وہ بولے کائنات کا امام دال صاف کر رہا ہے, مولانا صاحب کیسی بات ہے؟ نہیں, کہا ابوالحسن جو مرد اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے کاموں میں ہاتھ پٹاتا ہے وہ کئی سو حج, کئی سو جہاد, کئی سو شہیدوں کا اسے ثواب ملتا ہے. درود بھیجے محمد والے. آپ بولیں گے کہ ہم گھر جائیں گے تو ہماری زوجہ نے ہم سب سے کام کروانے کے ثواب کمانا ہے کہ نہیں کمانا؟ عزیزان محترم ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ایک شخص تھا مولانا رومی, مثنوی ان کی کتاب ہے, اس میں وہ واقعے کو نقل کرتے ہیں کیونکہ وہ مثنوی کے ذریعے سے حکایتوں پہنچاتے تھے. ایک دیہات تھا, وہاں پہ ایک کسان تھا. کسان کے بڑے سوالات تھے, زمینوں کے سوالات تھے, روح کے سوالات تھے, عبادت کے. تو اس نے سنا ہوا تھا کہ گاؤں کے قریب ایک شیخ صاحب رہتے ہیں, ایک اور گاؤں, ان کے پاس جائے ہو. جب اس کی فصل کٹ گئی تو گیا وہ شیخ صاحب کے پاس, ڈھونڈا, گھر پہنچا, کھٹکھٹایا, دروازہ کھلا, خاتون آئی. کہا شیخ صاحب رہتے ہیں؟ کہا کون شیخ؟ کوئی شیخ لے یہاں نہیں رہتا, نکل جاؤ یہاں سے. پتہ نہیں شیخ کے پیچھے آ جاتے. بڑا تعجب کیا کہ پتہ نہیں کیسی جو ہے وہ اخلاق ہی بہتر نہیں ہے خاتون کا. خیر نکلتا تندور والے کے پاس پہنچا. تندور والے سے پوچھا بھائی شیخ صاحب, کہتا ہاں وہ جنگل گئے ہیں, وہ لکڑیاں لاتے ہیں مجھے بیچتے ہیں, میرا تندور چلتا ہے, ان کا گزارا چلتا ہے. جنگل کا ہے, اس طرح چلا گیا. جنگل گھنا, خوف آنے لگا,
اس نے بولا یہ نہ ہو کہ کوئی جانور آ جائے. مڑنے لگا تو دیکھا کہ ایک بہت آن پان سا بہت نازک سا کوئی شخص آ رہا ہے. کہا پوچھا آپ شیخ صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا میں ہی ہوں شیخ صاحب. کہتا اچھا آپ ہیں؟ تو اچھا مجھے کچھ سوالات تھے. کہتا ٹھیک ہے یہیں بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. ابھی بیٹھے تھے تو دیکھا پیچھے سے شیر آ رہا ہے. شیر کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اب یہ گھبرایا کہ پتہ نہیں. کہتا نہیں کچھ نہیں کہو, کچھ نہیں کہے گا. شیر بھی دو زانو ہو کے بیٹھ گیا. اب انہوں نے سوالات پوچھنے شروع کیے, کھیتوں کے, نمازوں کے, روح کے, اپنے سب سارے سوالوں کا جواب. اٹھا کہنا شیخ صاحب میں نے جتنا سنا تھا اس سے کئی زیادہ آپ کو پایا, مگر میری بات سمجھ میں نہیں آئی. جب میں آپ کے گھر گیا تھا تو آپ کے گھر میں جو آپ کی کام کرنے والی ہے بڑی بدترین ہے, اس کا اخلاق بڑا اچھا نہیں ہے. تو اس نے بولا کہ بلا میاں زبان سنبھال کے بات کرو, وہ میرے گھر میں کام کرنے والی نہیں ہے, وہ میری زوجہ ہے. اس کو میں برداشت کرتا ہوں تو جنگل کا شیر بھی میرے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا. عزیزان محترم, بہرحال یہ حکایت کا معنی یہ نہیں تھا خدا نخواستہ اہانت اور وہ نہیں, یہ دونوں طرف ہے. انسان بعض اوقات انسان اپنے چیزوں پر غور نہیں کرتا. بے شک اسلام یہی تعلیمات دیتا ہے کہ جب آپ باہر سے گھر آئیں, بے شک باہر جتنی مشکلات ہیں ان کو باہر رکھ کر آئیں. جب آپ گھر کے دروازے پر ہوں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. وہ جو خاتون آپ کے گھر پہ بیٹھی ہے اس کو بھی اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ گھر میں جو بھی مشکل رہی سارا دن, لیکن جب شوہر گھر پر آئے تو چہرے پر مسکراہٹ سے اسے سلام کرو, اس سے بات کرو, اسے ایک دم نہ کہو کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. یہی تعلیم اور یہی بیلنس سکھایا جاتا ہے. اور یہیں پر انسان صبر اور درگزر سے چلاتا ہے. جب انسان تحمل کرتا ہے تو ہی اس کی روح رشد کرتی ہے. اگر انسان زبان سے ہر چیز بولتا رہے ایک دوسرے کو اذیت, تو زبان سے نکلا ہوا تیر تو ویسے بھی کبھی واپس نہیں آتا. مرد شاید سمجھتا ہے کہ وہ اتھارٹی ہے گھر کی, تو اس کا جو دل چاہے عورت کو کہہ لے. قطعاً ایسا نہیں ہے. اسلام حقوق بیان کر رہا ہے زوجہ کے, اسلام کے. اور یہی ہمیں حضرت سیدہ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح وہ خاتون کہ جو سید النساء العالمین ہیں پھر بھی اپنے شوہر کے آگے کس طرح ہر چیز کا, کہ مولا کائنات گھر سے نکلتے ہیں پوچھتے ہیں کہ فاطمہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کہ ابن الحسن کھانے کو کچھ نہیں. کہا تو آپ نے مجھے بولا کیوں نہیں, بتایا کیوں نہیں؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ جو کام علی نہ کر سکے اسے مت کہنا. یہ سیرت سیدہ ہے, تحمل برداشت ہے. یہ بولا نہیں, بتایا نہیں, نکل پڑے. نکلے, کچھ قرض دیا, کچھ درہم. رستے میں دیکھا تو مقداد بیٹھے ہوئے ہیں, مدینہ کی گرمی ہے. مقداد کا چہرہ بڑا غم زدہ, بڑا چہرہ. کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں. کہا کیا وجہ ہے؟ کہتا مولا کچھ دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, بیٹھا ہوں شاید کچھ ہو جائے. مولا نے وہ سکہ اسی کو دے دیا اور ایسے ہی چل دیے. مختلف روایتیں بیان ہوتی ہے. رسول خدا نے کہا کہ میں بھی آپ کے گھر آج مہمان ہونا چاہتا ہوں. مولا سوچ رہے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. گھر گئے, دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کھانا رکھا ہوا ہے, خوشبو آ رہی ہے. کہا کہ یہ کیسے ہے؟ مختلف روایت ہے. آگے اسی طرح حضرت مریم کے لیے پروردگار آسمان سے کھانا بھیجتا تھا, بی بی کے لیے بھی آسمان سے کھانا نازل ہوا. یہ صبر اور تحمل کا درس عزیزان محترم پروردگار ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہے. آپ اپنی زندگی میں صبر کریں, تحمل کریں, خدا کی رضا پہ راضی رہیں. جب آپ راضی رہیں گے تو پروردگار آپ کو عنایت کرے گا. خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم اکھڑ جاتے ہیں, ہم مایوس ہو جاتے ہیں. حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت والے دن پروردگار انہیں پر عنایت کرے گا, اور جب ان کو پر عنایت ہوں گے تو وہ صراط سے اڑتے ہوئے, میزان سے اڑتے ہوئے, جہنم سے اڑتے ہوئے سیدھا جنت کے جس طبقے میں, جس مرتبے میں جانا چاہیں گے چلے جائیں گے. ملائکہ سوال کریں گے کہ تم کس امت سے ہو؟ کہا ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کی امت سے ہوں. تو کہا مگر تم ایسا کون سا کام کیا صراط پہ بھی تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوئی؟ تو کہتا ہم تو رکے ہی نہیں.
ہم تو پرواز کرتے ہوئے ہیں. تو جہاں اس نے چند باتیں کی، کہا کہ ہمارے اندر ایک خصوصیت ایسی تھی. دو خصوصیتیں، ان سے ایک جو مطلوب نظر ہے. انہیں کیا خصوصیت تھی؟ کہا کہ جو پروردگار ہمیں دیتا تھا ہم اس پر اس کا شکر ادا کریں. یعنی حدیث ہے ایک اور کہ اگر تم اس کے کم پر راضی ہو جاؤ تو خدا تمہارے کم اعمال پر بھی راضی ہو جائے. اتنا مشکل دین نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، اسی میں ہمارا امتحان ہے. امتحان ہمارا یہیں پر ہے. ہمارا امتحان اسٹیڈیم میں نہیں ہے، ہمارا امتحان کسی جگہ بیٹھ کر نہیں ہے. ہمارا امتحان یہی ہے روزمرہ آفس کے اندر، کلیگ، یونیورسٹی، گھر، بچے، یہی ہمارا امتحان ہے. یہیں سے ہمیں چیک کیا جاتا ہے. اگر یہیں پر ہم ناکام ہو گئے تو ناکام، اور یہیں کامیاب ہو گئے تو ہمیں اور درجہ عطا کرنا. اور یہ لطف سمجھے کہ پروردگار نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا، ایسے لوگوں سے متصل کیا کہ جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ ذکر ہے کہ جو ہمیں زندہ رکھتا ہے. اگر یہ نہ ہو، یہ ہستیاں سے ہم متصل نہ ہوں تو ہمارے پاس اور ہے کیا؟ دنیا آپ کے سامنے ہے، کس طرح مادیت کے اندر گم ہو چکی ہے، کھو چکی ہے. اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا، اسے حیات نظر نہیں. نظام، دنیا اس کا نظام ڈھونڈ رہی ہے. دنیا کے سارے نظام فیل ہو چکے ہیں. نظام ڈھونڈ رہی ہے کون سا نظام آئے گا، کون سا نظام کامیاب کرے، اکنامکس کو کامیاب کرے، سوشلزم کو کس طرح ہو. وہ صرف ایک ہی نظام ہے کہ جو اللہ کا نظام، اور اس اللہ کے نظام کے لیے ظاہر ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا. بہرحال میں سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. اس نظام سے متصل ہونے کے لیے جہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں پر ان مصیبتوں کا ذکر ہے کہ جو ان نظام لانے والوں پر کی گئی. یہ نظام ہی کی تو مسئلہ تھا، اور کس کا مسئلہ تھا؟ اسی ولایت کا مسئلہ تھا نا عزیزان محترم. اور کیا مسئلہ تھا مدینہ میں؟ اور ایسی کون سی پریشانی تھی کہ جس پر میرے مولا کائنات کے عجیب شعر ہے کہ میں نے اس طرح غربت میں دفنا دیا، میرے پاس اب شب کو باتیں کرنے والا کوئی نہیں رہا. وہ میرا نور تھا، وہ جس سے میں ہم کلام ہوتا تھا، اس کو میں نے خاک میں سپرد کر دیا. وہ نور تھا کہ جو کوچے بنی ہاشم میں مجھے بچانے کے لیے میرے پیچھے دوڑتا رہا. تو عزیزان محترم، یہ بڑا سننا آسان، بہت سخت ہے، بیان کرنا بڑا مشکل ہے. آپ تصور کریں نا کہ گھر میں فوتگی ہو گئی ہو آپ کے، اور لوگ آپ کے گھر پہ کیا آتے ہیں، فوتگی ہو جاتی ہے تو کیا آتا ہے، لوگ آپ کے یہاں تسلیت افسوس کرنے آتے ہیں. لوگ آئے ہوں آپ کے گھر کے باہر، آواز آئی ہو، آپ کیا تصور کریں گے؟ آپ یہی تصور کریں گے نا کہ کوئی تسلیت کرنے آیا ہے، کوئی افسوس کرنے آیا ہے. اگر کوئی ہوا کہ جس کے گھر میں ابھی کوئی مر گیا ہو اور الٹا اس کے گھر پہ آ کر انہی کو اذیت دے دے. بیان ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ بار بار مولا کائنات سے پوچھتی تھی، علی کوئی آج آیا افسوس کرنے؟ مولا کہتے تھے کہ نہیں بی بی، کوئی نہیں آیا. پھر پوچھتی تھی، علی کوئی افسوس کرنے آیا ہمارے بابا کا؟ کہا نہیں، ایک دم کوئی نہیں آیا. جب بہت ہو گیا میرے مولا نے اپنی ابا کو زمین سے اچھایا، کہا بی بی میں ہوں، میں آیا ہوں، میں آپ کے بابا کی تسلیت درج کرتا ہوں. غربت کا عالم دیکھیں عزیزان محترم، وہ مدینہ کہ جہاں اتنے لوگ غدیر کے مقام پر، اور وہاں کوئی شخص نہیں ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں روایت ہے کہ انسان جب مر جائے تو گھروں میں چولہے نہیں جلتے، چولہے نہیں جلتے، دھوئیں نہیں اٹھتے. مگر دور دراز مدینہ والوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ علی کے گھر سے دھواں کیسا اٹھ رہا ہے. ابھی تو ان کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، مگر یہ بھول گئے ارے یہ امتی تھے جنہوں نے آ کر دروازے کو جلا دیا. پیچھے دیکھتے رہ گئے، آواز آئی کہ یہ فاطمہ ہے. کہنے والوں نے کہا ارے یہ فاطمہ ہے، کچھ تو خیال کرو. ارے کہنے والے نے کہا ارے فاطمہ ہو کہ کوئی بھی ہو، میں اس
آگ لگ گئی، اس طرح دروازے کو ڈانگ لگی. ارے وہ سیدہ کہ جس کے سینے کو رسول بوسہ دیتا تھا، جس سے سینے سے جنت کی خوشبو آتی تھی، ارے وہ در و دیوار کے درمیان میں، ارے دروازے کے درمیان میں، ارے وہ کیل جا کر سینے میں بے بس ہو گئی. صدائی یا بتا یا محمد. آج ادارہ محترم، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خود سیدہ آپ کو اجر دے، کوئی اس کا اجر نہیں دے سکتا. ہاں ادارہ محترم، جمعے کا دن ہے، نہ جانے میرا وقت کا امام اس گمنام قبر پر بیٹھا ہوا کیا اپنا حال بیان کر رہا ہوگا. میرا سلام ہو میرے وقت کے امام پر. ارے مولا آ جائیے، ارے مولا ہم تھک گئے ہیں، ارے ہمیں سیدہ کی قبر کا نشان بتائیے، ہم اس قبر پر جا کر ماتم کرنا چاہتے ہیں. آج ادارہ محترم، ارے ظالموں نے اس پر احاطہ نہیں کیا. بعض کتابوں میں نقل ہوتا ہے ارے یہ سارے لوگ اس دروازے کے اوپر سے چڑھ گئے. ارے سیدہ دروازے کے نیچے، ارے وہ جو بچے گھر میں تھے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا ارے باپ کو بچائے یا باپ کو بچائے. ارے آپ تصور کریں کہ چھوٹے سے بچے گھر میں ہو، ارے ماں کو اس طرح دیکھے، باپ کے گلے میں رسیوں کو دیکھے. آقا مومنی کہتے ہیں کہ جب زیارت پڑھتے ہیں بی بی کی، بس آپ کی زحمت تمام. کہتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں مارنے کے لیے. کہا ہر لفظ کا الگ معنی ہے. ایک ہے ضربہ یعنی مارا، دشمنوں نے مارا، اب جہاں مارا جس طرح مارا. ایک ہے رکالا یعنی سینوں پہ مارا. ایک ہے رکازہ یعنی ہاتھوں سے پاؤں سے جس طرح ہو سکتا تھا ان ظالموں نے مارا. آزاداران محترم، مگر میری بیوی کو جب ہوش آیا، کہا ابو الحسن کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہا فضا چادر لو لپیٹو. اس حالت میں بھی بیوی اپنے مولا کو بچانے، اپنے امام کو بچانے چلی ہے. بیان ہوتا ہے مولا کی کمر بند میں ہاتھ ڈالا اور اس طرح میری بیوی، کائنات کی بیوی، زمین پر اس طرح گھسیٹتی جا رہی تھی. اس ظالم نے ایسے وار ڈالے، ایسے وار کہ میرے مولا نے آخری وقت میں ان ورموں کو دیکھا تو چیخے ماری. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا منکم ينكرون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور خوشحالی عطا فرما. بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، صحت کے لیے، کینسر کے مریض ہیں، دوسرے بیمار ہیں، بستر پر ہیں. ہمارے بہت سارے مومنین، ان کے رشتہ دار، ان کے اقربا، ان کے والدین کافی عرصے سے مریض ہیں. پروردگار مجھے واسطہ حضرت سیدہ کے اس شکستہ پہلو کا، پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار اسلام کے دشمنوں اگر ہدایت کے قابل ہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں تو پروردگار انہیں نیست نابود فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار اسی بیوی کا واسطہ، اسی بیوی کے نام پر یہاں جو مسجد آپ سب مومنین بنا رہے، پروردگار انہی ایام کے صدقے میں پروردگار جلد سے جلد ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اس مسجد کے اندر اس امام بارگاہ میں بیوی کا ذکر کر سکیں. پروردگار خاص طور پہ جو لوگ یہاں منتظمین، جو بھی لوگ جس طرح بھی کوششیں کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. تمام شہداء جو بھی جہاں جہاں بھی ہیں پروردگار ان سب کی درجات میں اضافہ فرما. ان کے رشتہ دار پسماندگان ان کو صبر جمیل عطا فرما. اللہم